گر جائے گی. اور اس کا راست اثر آپ دیکھیں گے سنبھل کی مسجد کا جو مقدمہ چل رہا ہے. اس طرح کا قانون بنا دیے. اب تو ہم ہماری مسجد کو بھی جانے سے چھیننا چاہ رہے. ہماری مسجد نہیں تھی کوئی اور ہے. اب حد تو یہ ہو گیا کہ اس دیش میں آئی لو مودی بول سکتے بٹ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے. کہاں لا کے جائیں گے اس ملک کو آپ؟ آئی لو مودی بولو کوئی اعتراض نہیں, پوسٹر لگاؤ, خوش ہو جائیں گے. میڈیا کے لوگ 10 آ کے بولیں گے, اور ایک 10 برقع پوش خواتین کو رکھو, ایک 3-4 کو رکھو, داڑھی ٹوپی, دیکھو یہ لوگ لے کے چل رہے. مگر اگر وہی لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں یہ ٹھیک نہیں. کیا کرنا چاہ رہے آپ اس دیش کا؟ اگر میں مسلمان ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہوں. میں کچھ ہے ہی نہیں اس سے آگے اور پیچھے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بولے جنت, میں بولا ہے. وہ بولے جہنم, میں بولا ہے. وہ بولے قرآن اللہ کا کلام مجھ پہ اترا, ہم بولے آمین, ہم مانتے اس کو. اب آپ بول رہے یہ بھی نہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ 17 کروڑ کی جنتا بھارت میں رہتی ہے جو ملک کی آزادی میں حصہ لیے تھے. یہ یقیناً ہم بولیں گے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, وائلنس کے ہم کنڈم کرتے. مگر آپ کا پردھان منتری آپ کا پوسٹر لگائیں گے تو خوش, اور میں اپنے نبی کا رسول کا پوسٹر لگاؤں گا تو کیا کر رہے؟ ویڈیوز آ رہے ہیں کہ پولیس لاٹھی چارج کری تو یہ کیسے دکان والے ہیں جو پولیس والوں پر پھول برسا رہے. یاد رکھو یہ حضرت پولیس ہے, کسی کی نہیں ہوتی. جس کی سرکار ہے اس کی ہوتی. تم کل ہٹیں گے تمہاری پیٹھ کو لال کریں گے, انہوں یاد رکھ لو, تم تیار رہو. میں دیکھا این ٹی راما راؤ جب اقتدار سے ہٹے, جو کمشنر پولیس انہوں بنائے تھے, انہیں خود ان کو ایسا کمر میں ہاتھ دے کے پولیس گاڑی میں پھینک دیا. پولیس ہے, مگر آپ حکومت کے نشے میں چور ہیں. مگر ایک بات آپ سے کہوں گا, جو پوسٹر لگا رہے, یاد رکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. مسلمانوں علماء اکرام سے پوچھ لو, کسی کا نام نہیں تھا محمد دنیا میں سوائے آپ کے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلا نام تھا جس کو محمد رکھا گیا. تو یاد رکھو نام کی بے حرمتی نے لگا دیا, ہوا سے گر گیا, ہوا سے گر جاتا ہے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اگر لگانا ہے احتیاط سے, احترام کرنا ضروری ہے. جو قوم اپنے رسول کا ادب کرے گی وہی قوم عروج پائے گی. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی کامیابی کے کئی وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ ان کے لوگ جاسوس آ کر صلاح الدین ایوبی کو بولے کہ وہاں پر جو قابض لوگ ہیں مسجد اقصی بیت المقدس میں, جو کروسیڈر ہیں, وہ یہ بول رہے کہ اگر اللہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا تو ان کی وہ کیسا, مانے نعوذ باللہ ایک بات کر دی, کیسا ہوتا ہے. تو صلاح الدین ایوبی بیمار تھا, بولا کل حملہ ہوگا اور کل کامیابی ملی. بولے کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی توہین کرے, اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم حکومت سے کہنا چاہ رہے کہ آپ کتنے قانون بنا رہے, کیا ہو رہا ہے؟ آسام میں 3000 مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا, صرف اس بنیاد پہ کہ گورنمنٹ لینڈ پہ بنائے. ارے بھائی وہاں سیلاب آتا, زمین کٹ جاتی, یہ حال ہو رہا ہے. مگر ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, اور ہم حالات سے, جو بھی حالات ہیں اس سے ہم لوگ پریشان نہ ہوں, بلکہ اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ, صبر کے ساتھ, اور قانون کے گرفت میں نہیں آنا. نوجوانوں, قانون کے گرفت میں نہیں آنا. دیکھو قانون کے گرفت میں نہیں آنا, جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا. جب قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے تو آپ کو معلوم گا یہ تو قانون مکری کا جالا ہی تھا, کچھ نہیں تھا. سمجھے آپ؟ کوئی آ کے تیش دلا دیا, قانون کو ہاتھ میں مت لو. اور میں یہاں پر 1000 روپے دوں گا کسی کو اگر میرے ایک سوال کا جواب دے دیے تو. 1000 ابھی دے رہا ہوں میں. 60 سال کی عمر کے لوگ نہیں بولنا اس میں. Over 60 you are not allowed.
اب آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ نانا کا نام کیا تھا؟ نانی کا نام کیا تھا؟ اب بھی دے دو 1000 روپے، بولو کس کو معلوم؟ 60 سال کے اوپر کے لوگ حصہ نہیں لینا اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ نانی کا نام کیا تھا؟ نانا کا نام کون بولے؟ وہاب؟ چلیے آپ دونوں کو 1000 روپے مانے اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے لوگ ہوں گے؟ 200-300 لوگ ہوں گے۔ ہمارے بزرگوں کو چھوڑ دو، خالی 2 لوگوں کو معلوم۔ آئی لو محمد بولے تو نام معلوم ہونا۔ دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ یہ سیکھو، سیرت سیکھو۔ دیکھیے اگر اپن کسی سے محبت کرتے تو چاہنے والا جس سے محبت کرتے اس کی ہر ادا پہ فدا ہو جاتا، ہر ادا پہ فدا ہو جاتا۔ تو یہ چیز پیدا کرنا ہے۔ اور آئی لو محمد کا پوسٹر تو اٹھا اچھا کرے، مگر مسجدوں کو آباد رکھیے، اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ ایک قصہ آیا میرے پاس دارالسلام میں، آ کے بولے کہ صاحب میرا شوہر میرے سے بدتمیزی سے بات کرتا۔ میں ان کے شوہر کو جانتا تھا، بلایا ان کو، بولا کیا ہے بھائی، کیوں؟ اچھا بات کرو، سکون سے بات کر۔ نہیں وہ بہرحال انہوں مردانگی دکھا رہا ہے، ایسی کرنا عورتوں سے بات۔ بولا تمہاری بہن ہے؟ بولا ہاں ایک بہن ہے۔ بولا یہ جو تم اپنی بیوی کو بول رہے تمہارا بہن، وہ تمہاری بہن کو بلا تو تکلیف ہوتی، منہ توڑ دیتا ہوں جا کے اس کا، میں میری ایک ہی بہن ہے، بولتا کیا انہیں؟ ارے بولا انہیں بھی کس کی بہن ہے، کس کی بیٹی ہے؟ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماؤں پر ہاتھ تک نہیں اٹھائے، کبھی انگلی تک نہیں اٹھائے۔ سوچو ان چیزوں کو، زمانہ ان چیزوں کو دیکھ رہا، زمانہ ان چیزوں کو دیکھ رہا۔ یتیموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چاہتے تھے، غریبوں کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ نوجوانوں تم کو مثال بننا ہے۔ پوسٹر اٹھا لیے تو یاد رکھو اب ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ کل حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا تم پوسٹر اٹھا کے خدا کیے یا عمل کر کے خدا کیے؟ اس بات کو اب ذہن نشین کریے۔ تو بہرحال وہ کون ہے بھائی جو بولے صحیح بولے آ جاؤ، الیکشن سے پہلے ادھر ورنہ بولیں گے ووٹ لینے کے لیے پیسے دیے، مگر اگر کوئی دیے الیکشن میں تو لے لو، آپ چھوڑنا تو نہیں۔ لاؤ آؤ بھائی، دو میں دے دو، ان کو دے دو، یہ دے دو، آپ دے دو، ان کو دے دو، آپ دے دو، اور ایک ان کا نا سہیل کو نہیں، دوسرے 2 لوگ